السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 214 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کلما کے ساتھ، اضاعت کے ساتھ کلما اور اظلام کے ساتھ اذا کے لانے کی وجہ۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت بھی وَإِنَّمَا قَالَ مَعَ الْإِضَاعَةِ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اولاً تو یہی پڑھیں گے کہ اضاعت کے ساتھ کلما اور اظلام کے ساتھ اذا لانے کی کیا وجہ ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ کی وضاحت سنیں گے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو مفعول کا حذف کیا وہ کس بنیاد پر کیا، اور پھر یہاں پر یہ جو مشیت کا مفعول ہے تو وہ مفعول کہاں کہاں حذف کیا جا سکتا ہے اور نہ کیا جائے تو پھر کیوں نہیں کیا جاتا، اس کی ایک نظیر ایک شاعر کے قول سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بلا تاخیر آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ مَعَ الْإِضَاعَةِ كُلَّمَا وَمَعَ الْإِظْلَامِ إِذَا، اور محض اللہ تبارک و تعالی نے اضاعت کے ساتھ کلما کہا اور اظلام کے ساتھ اذا کہا، لِأَنَّهُمْ حِرَاشٌ عَلَى الْمَشْيِ فَكُلَّمَا صَادَفُوا مِنْهُ فُرْصَةً انتهزوها وَلَا كَذَلِكَ التَّوَقُّفُ، اس لیے کہ وہ لوگ چلنے پر حریص تھے، تو جب جب وہ فرصت پاتے تو غنیمت جانتے ہوئے آگے بڑھتے، جبکہ ان کا ٹھہرنا ایسا نہیں تھا۔ اور ومعنی قاموا وقفوا، اور قاموا کا معنی یہاں قیام بمعنی قف یعنی ٹھہرنے کے ہے۔ ومنہ قامت السوق اذا رقدت وقام الماء اذا جمد، اسی سے قامت السوق بھی بولا جاتا ہے جب اس کا چلن بند ہو، وقام الماء بھی بولا جاتا ہے جب وہ پانی جم جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور لے جاتا ان کی سماعتوں کو اور ان کی بصارت کو، ای وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَن يَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ بِالسَّيْفِ فِي الرَّعْدِ وَأَبْصَارِهِمْ بِوَمِيدِ الْبَرْقِ لَذَهَبَ بِهِمَا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ ان يَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ بِقَصِيفِ الرَّعْدِ، کہ اللہ ان کی سماعتوں کو لے جائے اس گرج کی شدید آواز سے، اور ان کی آنکھوں کو لے جائے اس بجلی کی شدید چمک سے، تو وہ ضرور ان دونوں کو لے جاتا۔ فحذف المفعول، یہاں شاء کے مفعول کو حذف کیا گیا، لدلالت الجواب علیہ، جواب کے اس مفعول کے حذف ہونے پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ تَكَاثَرَ حَذْفُهُ فِي شَاءَ، اور شاء میں اس کے مفعول کا حذف ہونا یہ بکثرت ہے۔ وَأَرَادَ حَتَّى لَا يَكَادَ يَذْكُرُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَغْرِبِ، اور ارادہ کیا، شاء اور ارادہ میں جو اس مفعول کا حذف ہے وہ کثرت سے ہے، یہاں تک کہ قریب نہیں ہوتا کہ اس کو ذکر کیا جائے مگر یہ کہ کسی نادر شے میں۔ قَقَوْلِهِ فَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِيَ دَمًا لَبَكَيْتُهُ، جیسا کہ شاعر کا یہ کہنا کہ اگر میں خون کے آنسو رونا چاہوں تو میں ضرور رو لوں۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کلام پاک میں فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، اب یہاں پہ دیکھیں کلما اضاء، اضاء کے ساتھ کلما فرمایا کہ جب جب ان پر کوئی روشنی آتی یا وہ بجلی ان کے لیے کوئی رستہ روشن کرتی
تو مشوفی وہ اس میں چلنے لگتے. لیکن وَإِذَا اظلم کے ساتھ اذا کا لفظ آیا کہ جب ان پر اندھیرا چھا جاتا تو قاموا ٹھہر جاتے. سوال یہ ہے کہ کلما یہ اضاءت کے ساتھ کیوں بولا گیا، یعنی روشنی کے ساتھ، اور اذا کو اس ظلمت کے ساتھ اندھیرے کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کلما میں تکرار ہے اور ان کے کمال حریص ہونے پر دلالت ہے کہ جب بھی ان کو کچھ روشنی محسوس ہوتی تو تب وہ اس روشنی کو غنیمت جانتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. لیکن اذا جو ظلمت پہ داخل ہے تو جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا تو رک جاتے. وہاں جب نہیں فرمایا بلکہ جب اندھیرا چھا جاتا تو رک جاتے چاروں ناچار، کیونکہ وہ رکنا چاہ نہیں رہے تھے لیکن رکنا پڑ جاتا تھا کہ آگے کوئی رستہ نہیں تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، اندھیرا ہو جاتا تھا. اب یہاں پر ان کی اس وحشت کی اور ان کی اس جو ایک ہولناکی کی کیفیت ان پر طاری تھی، اس کے اندر شدید وہ مبالغے کا بیان ہے کہ اس قدر ان پر یہ ہیبت طاری تھی کہ جب ان کو موقع ملتا چلنے کا، جب ان پر کچھ روشنی آ جاتی تو وہ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً سے آگے چل پڑتے تھے. یعنی اب منافقین کی مثال دیکھیں کہ جب ان کو مال آتا دکھائی دیتا ہے، جب ان کو سہولیات اسلام کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں، تب یہ آگے بڑھنے کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھیں، کچھ نہ کچھ ملے گا. لیکن جب یہ ایسی کیفیت ہو تب تو آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر یہ حیران رہ کے جاتے ہیں، پھر ان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. وہ اندھیرا کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک منافق کو نام لے کے بیان فرما دیا. اب ان کو اپنے آگے پیچھے کیونکہ خبر نہ رہی کہ اب کدھر کو جائیں، کس کو منہ کس سے چھپائیں. تو بہرحال اب یہاں پر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کے اندر جو شاء فعل ہے، اس کے حوالے سے مصنف نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کہ جو لفظ اللہ اسم جلالت فاعل ہے شاء کا، مفعول اس کا حذف یہاں پہ کیا گیا ہے. اللہ چاہتا تو کس کو چاہتا یہ بات یہاں پہ نہیں کی کہ تو اس کے نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو جواب ہے نا یہ فعل شرط کا، تو وہ جواب اس مفعول پہ خود دلالت کر رہا ہے، اور جب آگے جواب موجود ہو تو پھر شاء اور ارادہ کے افعال میں عموماً مفعول کو حذف کر لیا جاتا ہے. یہاں تک کہ قریب نہیں ہے کہ حتی لا یکاد یذکر الا فی شیء المستغرب، یہاں تک کہ قریب نہیں ہے کہ شاء یا ارادہ کے مفعول کو ذکر کیا جائے، مگر تب ذکر کیا جاتا ہے جب کچھ نادر چیز ہو کہ جس پر عام دسترس نہیں ہوتی اور عام رسائی جس تک نہیں ہوتی. تو بہرحال اب یہاں پر جیسے شاء کا مفعول حذف ہوا تو اب اس کے حوالے سے یہاں پر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، آگے جواب میں اس پر وضاحت آ رہی ہے کہ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو کیا چاہتا، لذہب بسمعہم وابصارہم، تو ضرور وہ لے جاتا ان کی سماعتوں اور بصارتوں کو. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی سماعتوں یا ان کی بصارتوں کو لے جانا چاہتا. یہ جواب شرط خود بتا رہا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ شے نادر نہ ہو، عجیب و غریب نہ ہو کہ اس کا مفعول پھر حذف کر لیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی شے عجیب ہو پھر اس کا مفعول حذف نہیں کیا جاتا. جیسا کہ شاعر نے کہا کہ فلو شئت ان ابکی دمن، مرثیہ میں کہتا ہے کسی کے مرنے پر کہ اگر میں رونا چاہوں، ان ابکی دمن خون کے آنسو، لبقیت تو میں ضرور روں گا. اب یہ فلو شئت لبقیتہ کہتا، اگر یہ صرف رونے کو مراد لیتا جو معمول میں یا عرف میں رونا ہوتا ہے، اگر میں چاہتا لبقیت تو میں رو جاتا، تو اب یہ تو ٹھیک تھا. لیکن یہاں پر اس نے کیونکہ ارادہ کیا ہے اس نادر چیز کا جو عمومی طور پہ رویا نہیں جاتا، یعنی خون تو نہیں روتا بندہ، آنسو روتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ فلو شئت ان اب کیا دمن، اگر میں خون کے آنسو رونا چاہوں تو اب ان اب کیا دمن جو شئت کا مفعول ہے، اس کو یہاں پہ ذکر کرنا وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کے نادر ہونے کی وجہ سے. اگر یہ نادر نہ ہوتا تو پھر یہ بھی یہاں پہ حذف ہوتا.
جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت. اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کل نما کے ادعا کے ساتھ ہونے کی وجہ کیا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فلو شئت ان ابقیت من لبقیت میں مفعول کو حذف کیوں نہ کیا گیا، وجہ بیان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.